ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے، ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لیے رحمت ہے۔ اگر ماضی عذاب بن جائے، مایوسی کی شکل اختیار کر کے قنوط میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائٹی کریٹ کرے انسان میں، انگزائٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظ سے ہوگی کہ ہونا کیا ہے، ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے، حزن جسے ہم کہتے ہیں، حزن جو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا، وہ کہتے ہیں نا اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ از بین ڈن ٹو یو، واٹ میٹر از واٹ اٹ ہیز ٹاٹ یو۔ آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی۔ تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا جو ہے نا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یادیں ہوتی ہیں، اس میں بلائیں ہوتی ہیں، ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل مائی پوائنٹ ٹو آل آف یو از کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لیے، اور ماضی بنا ہے اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یار میں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپروومنٹ اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابلے۔ ماضی کی بلاؤں کو اسٹڈی کر کے انسان فیوچر کی بلاؤں کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی ماضی کی ایک اچھی صفت ہے۔ 3 پوائنٹس ہو گئے، لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ مطلب ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے، ماضی انسان کو غلطیوں کو ریکٹیفائی کرانے کے لیے کہ میں مزید غلطیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے۔ ماضی کے اندر جو ڈسکرپنسیز اور مسائل تھے اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے، حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو اسٹڈی کرنا چاہیے، جسے محاسبۃ النفس بھی کہتے ہیں۔ ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو اینالائز کر سکتے ہیں۔ ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں۔ ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آ سکتے ہیں۔ ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے آگے جب دیکھ رہا ہوتا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی، کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا، وہ کہاں پر بیٹھتا تھا، کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی۔ یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کی، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے آپ کا۔ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو وہاں بٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے، روک رہا ہے، مقید کر رہا ہے، معین کر رہا ہے، اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ الفاظ، وہ لوگوں کی زیادتیاں، وہ لوگوں کے ظلم، وہ لوگوں کی غلطیاں اور اپنی غلطیاں اور اپنا بے ڈھنگا پن اور اپنے جو بلف اور بلنڈرز مارے ہیں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے، تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے، یہ آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا ایشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کری، کیونکہ آگے جانے کے لیے، پھر سے روشنی دیکھنے کے لیے، پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی، کوئی سوچ، کوئی نفسیات کو مائنڈ کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ ون لائنر ہو گیا اور وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی اور زندگی ختم ہو گئی اور بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ متشددانہ، بے وقوفانہ، امیچور، اور یہ بہت میں نے آپ سے کہا نا بڑی امیچور اور ایمیچور سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتا ہے۔ ہم بھی اٹکے ہیں، ہم بھی بہت سٹک اپ ہوئے ہیں، کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں انہوں نے ہمیں سائلنٹ کرا دیا، لیکن اب کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو، تو بھائی جان جتنا دیر آپ اس دلدل میں پھنسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا۔ جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ چلیں جی آگے چلیں۔ جتنا آپ نے کہہ دینا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں، کام بڑھیں۔ پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر گھر بیٹھ لوہا کتنی خطرناک چیز ہے، لوہا کتنی سخت چیز ہے، پڑا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو۔ اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، لا آف ای سے ہوتا تھا، لا آف انتھروپی کر کے کوئی فزکس میں ہوتا ہے کہ یہ کائنات بھی اگر پڑی رہے نا تو یہ انٹروپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ انٹروپی تھا، لا آف انٹروپی تھا شاید میرے خیال، تو یہ لوہا پڑے زنگ لگ جاتا، تو انسان پڑا اگر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے۔ تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی ہے آگے سے، آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا۔ آگے کیسے جائے گا بھائی، پھر اچھے آئیں گے لوگ، پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا۔ وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے، اس لیے تو وہ ہوئے معاملات۔ اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر دوسری بات، ضروری تھوڑی نیگیٹو کیوں ہو رہے ہیں؟ 50 ہزار فیلئرز کے بعد بھی انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے انسان کی نیگیٹو ٹوٹتا ہے آدمی اندر سے، مگر روک تو نہیں سکتے نا، رک کے بھی کچھ نہیں ملنا۔
بہتر ہے آگے چلیں. اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے, جذبات کمزور ہوں گے, امید, ہوپ, ایموشنل کوشن سارا کمزور ہوگا. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ہمت آنا شروع ہو جائے گی. ایک ٹائم آ جائے گا آپ کی فطرت بن جائے گی ٹو موو آن. آپ کی فطرت بن جائے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے, یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیا لا آف انٹروپی, یہ فزکس کے بچے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لیے ایک منزل ہونی چاہیے. اب مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں, جہاں تک میں لے کے جاؤں, وہ اتنا ہیوی تھا اس کے اندر, اتنے غم, سارے چھوڑے, ساری جتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کے اندر وہ اندر ہی چلتی رہی. بلکہ کتنے ایسے غم ہیں, ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک کہ ہوا کیا تھا, کیوں. منزل بڑی تھی, مقصد بڑا تھا, کام کرنے تھے بڑے, اس کے اندر جو ہے وہ زخم دکھے نہیں, وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے. کتنے ساتھ چھوڑ گئے, کتنے لوگ ٹوٹ گئے, کتنے معاملات پیچھے ہٹ گئے, کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئی, کتنے لوگوں کی جان چلی گئی, کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ ڈیفائن ہو گئے, وہ مقید ہو گئے, انہوں نے کنوینئنسز لے لی, انہوں نے برادریاں دیکھ لیں, کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں, کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر اپنے آپ کو لاک کر کے کہہ دیا بھائی ہم اس رستے پہ نہیں چل سکتے. اینڈ they took the life of conveniences. تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے نا تو بھائی جان آپ کے پاس بہت پش ہوتا ہے آگے جانے کے لیے. تو منزل ہو, مقصد ہو, ایک چھوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ, وہ بڑے بڑے غم بلا دیتی ہے. ہمارے والد صاحب ہیں, وہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں 13 لوگ ایک کمرے میں رہنے والے تھے. اتنے غریب بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہوئے تھے ایک ٹائم کے اوپر. اینڈ ہی ماشاءاللہ, میں ان کے یہاں پہ گل نہیں گانا چاہتا, وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاءاللہ سے آگے سے. اور وہ اتنا, میں نے ان سے پوچھا جی اتنے آپ کو چھرے لگے, اتنے غم ملے, اتنے تو کیسے کیا آپ نے؟ کہہ رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو, میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملیں جو مجھے نہیں ملی. مجھے امریکہ سے پڑھایا, چھوٹے والے کو آسٹریلیا سے, اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے, جو مجھے نہیں مل سکا, میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا, میں کہیں نہیں جا سکا. وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا. جو لوگوں نے زیادتیاں کی, جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی, جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ. اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا ہے آگے سے. مگر جس کے پاس نہ منزل ہے اور کسی کی کہی ہوئی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی اینے میں نے گل کیوں کی تھی. تو بھائی جان ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا چھاتی اور گردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھروں کے لیے. نہیں ہے تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کر لیں, اس میں خوش رہیں گے. اب آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اس کے اندر معاملات آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آگے سے آپ کو زیادہ پھٹیکیں اور پسوڑیاں نہیں پالنی پڑیں گی. بٹ وین یو ہیو ٹو گو لارجر دین لائف, تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حاوی کر کے سر پہ رکھ لیا؟ ٹھیک ہے, دکھ تھا, درد تھا, تکلیف تھا, یاد آتی ہے. انسان قرآن پڑھ لے, انسان نماز پڑھ لے, انسان دل لگا لے, انسان کوئی ایسی ہابی پال لے کو کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے شیطان. اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد, یہ خون میں گھس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے, اللہ نہیں ہے, جنت نہیں ہے, آخرت میں جانا نہیں. اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے, تو آخرت کے اندر پھر کس بیسس کے اوپر آپ نے جنت کمانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے. ہاں وہ اور بات ہے کہ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کہ سینگے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی جو ہے نا وہ بھنڈوں کے ساتھ, اپنی غلطیوں کے ساتھ لوگ مارنا شروع ہو جائیں. بٹ موو آن یار, مطلب آگے بڑھنے والی بات ہونی چاہیے. کیا ہو گیا؟ اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں کو. یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے. وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے, وہ جواب ہی کیا جو فوراً دے دیا جائے. جواب ہی وہ ہوتا ہے بیٹا, بچوں سے میں یہی کہوں گا, جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو, اور وہ منہ سے نہیں دیا جاتا. وہ جواب ہی کیا جو منہ سے دیا جائے. وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ. وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے. دیکھیں جی, اس لیے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا, ایک تحریر بخش کے جا, ایک تقریر بخش کے جا, خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا, ایک کلام بخش کے جا, ایک انعام بخش کے جا. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تب ہوگا جب تو کام کرے گا, محنت کرے گا اور خوش ہوگا اس کے اوپر کہ where was I and I moved on. میں آگے بڑھا, روک نہیں سکی. وہ جو ناخنوں کے ساتھ وہ جو یہ جو ماضی کی یادوں کی چڑیلیں جو تھیں وہ میرے قدموں کو روک نہیں سکی. باقی اگر رک جائے گا یہیں ختم ہو جائے گا, بیٹھا رہے گا, کوئی اس میں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا, آگے بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا. یہ خود ہے, تیری زندگی ہے, تو نے کرنا ہے اپنے لیے جو کرنا ہے. کوئی نہیں کھڑا ہوگا اینڈ میں. یہ آج جو تالیاں بھی ہیں نا, یہ ہمارے لیے بھی ہوں یا کسی کے لیے بھی, یہ کل نہیں ہوں گی. یہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ سورج اٹھتے ہیں, لوگوں کی بڑی تائید آتی ہیں. یہ سورج طلوع ہوتے ہیں انسان کا, سورج غروب ہوتا ہے, بندہ نہیں کھڑا ہوگا, سایہ نہیں کھڑا ہوگا. خود جی کے جا زندگی کے اندر. اور جب اینڈ کے اندر کچھ نہ کچھ چاہیے ہو تو کہ
اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ، ماضی سے بھی لڑ جائے گا، مستقبل سے بھی لڑ جائے گا. تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان آزاد ہو سکتا ہے.